کہ اس نے عبادات کا پورا نظام عطا فرمایا. ایسی عبادت دین اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں آپ پڑھ لیجئے نہیں مل سکتی ہے. ایسا جامع نظام عبادت، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، حلال و حرام، یہ سب تعلیمات اپنی جگہ پہ، چند مثالیں عرض کر دی. لیکن اب آئیے نظام عبادات کی طرف. نظام عبادات کیا ہے کہ اسلام نے رمضان کے آخری عشرے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی. یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ آخری عشرہ وہ ہے کہ جس میں روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں عبادت میں سب سے زیادہ محنت فرماتے تھے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ کمر کس لیتے تھے، اپنی تہبند کو کس کے باندھ دیتے تھے اور سارا وقت عبادت میں گزارتے تھے اور اعتکاف فرماتے تھے. آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا ہے اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا ہے. اور اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہے، ایک اعتکاف نفل ہے، ایک مستحب اعتکاف ہے. نفل اعتکاف، واجب اعتکاف، اور تیسرا اعتکاف ہے سنت موقدہ علی الکفایہ. واجب اعتکاف تو کوئی نظر ہے، کوئی منت ہے، کوئی آدمی منت مانگتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوا یا میں فلاں دن یا رات میں اعتکاف کروں گا، یہ واجب ہے. اور نفلی اعتکاف جب بھی ہم مسجد میں تشریف لائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. ہر وقت ہو سکتا ہے، 1 منٹ سے لے کر 1 سال تک، کوئی اس کی قید نہیں. جب مسجد میں آئیں گے نفلی اعتکاف کی نیت کی، اعتکاف شروع ہو گیا، تمام عبادات کے ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. اس لیے جن جن بھائیوں اور دوستوں نے ابھی اعتکاف کی نیت نہیں کی تو فوراً اعتکاف کی نیت فرما لیں. اور نیت کیا ہے؟ دل میں ارادہ کہ یا اللہ میں نے تیرے گھر میں آ کر اعتکاف کی نیت کی. اب تمام عبادات کے ساتھ ہمارے نامہ اعمال میں اعتکاف کی نیکی بھی انشاءاللہ وہ لکھی جانی شروع ہو چکی ہے. جب مسجد سے نکلیں گے خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ نفلی اعتکاف ہے. اور سنت موقدہ اعتکاف وہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. یہ اعتکاف حقیقت میں ایک عاشقانہ عبادت ہے، محبت والی عبادت ہے. یہ ایک فقیرانہ عبادت ہے، ایک فداکارانہ عبادت ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت جب رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ آتا ہے، 20واں روزہ آتا ہے، تو 20ویں روزے میں عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے، غروب سے پہلے مرد مسجد شریع میں جہاں باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، وہاں مسجد میں اعتکاف کی مستون کی نیت سے آ جائے گا، اور خواتین گھر کی مسجد میں نماز کی جگہ میں کسی چھوٹے کمرے میں وہاں 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اس جگہ میں داخل ہو جائیں گے مسنون اعتکاف کی نیت سے. اب یہ اعتکاف شروع ہوگا جو ہی غروب آفتاب ہو گیا، اس وقت سے لے کر عید کا چاند نکلنے تک. یہ جو 9 یا 10 دن ہوں گے، 9 یا 10 روزے ہوں گے، ان تمام 9 یا 10 دنوں میں یعنی آخری عشرے میں یہ اعتکاف مسنون چلے گا. اس اعتکاف کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ روزہ بھی ہو. 9 یا 10 دن پورے دنوں میں روزہ شرط ہے. خدا نخواستہ کوئی مجبوری، کسی بیماری یا عذر کی بنا پہ اگر روزہ چھوڑ دے گا تو مسنون اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، اس کی قضا ہے جس کا طریقہ معلوم کیا جا سکتا ہے. تو یہ مسنون اعتکاف اصل میں اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محبت کو پیش کرنا کہ یا اللہ ہم دنیا کو چھوڑ آئے، تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھ گئے. اس سے بڑی محبت والی کیا عبادت ہوگی؟ اگر ایک انسان ناراض ہے، خدا نخواستہ اب کسی کے ماں باپ بیٹے سے ناراض ہیں، کہتے جا تجھے نہیں معاف کرنا، جا تجھ سے ناراض ہیں. اب وہ بیٹا ماں باپ کے قدموں میں آ کے اگر بیٹھ ہی جائے، ماں باپ کے گھر کے دروازے پہ ڈیرا ہی ڈال لے، وہاں آج کی زبان میں دھرنا دے کے بیٹھ جائے کہ امی جان، والد محترم آپ معاف کریں گے تو یہاں سے اٹھوں گا، ورنہ کسی شدید مجبوری کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا، آپ کے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھا رہوں گا جب تک آپ معاف نہیں کرتے. تو بتائیے کون ہوگا جو ایسے معافی مانگنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا؟ اگر انسان معاف کر سکتے ہیں تو خالق کیوں معاف نہیں کرے گا؟ تو یہ اعتکاف عاشقانہ عبادت ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ہے، نیکیوں کے حصول کے لیے ہے. یہ اعتکاف مسجد کی باجماعت نماز لینے کے لیے ہے. اس اعتکاف کا بنیادی مقصد ہے کہ مرد مسجد میں، خواتین گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں تاکہ
آخری عشرے کی ساری نمازیں با جماعت تکبیر اولا سے مل سکیں۔ اعتکاف کا مقصد با جماعت نماز کو لینا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا ایک بنیادی مقصد جو ہمیں پتہ چلتا ہے سیرت نبوی سے کہ آپ شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ایک عشرہ اعتکاف کیا، شب قدر نہیں ملی، فرمایا ابھی یہ رات نہیں ملی، اگلا عشرہ پھر اعتکاف کرتے، اعتکاف کیا نہیں، اس عشرے میں بھی رات نہیں ملی، پھر آپ نے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کا مقصد ہے وہ رات حاصل کرنا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن شب قدر میں اتارا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اور یقیناً ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ شب قدر کا اصل مقام کیا ہے۔ اگر پتہ چل جائے تو انسان سارا سال ہر رات شب قدر کی تلاش پہ راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ اگر واقعی پتہ چل جائے کہ شب قدر کیا ہے تو صرف 27ویں میں عبادت نہیں ہوگی، پھر پورے رمضان کی ہر رات میں عبادت ہوگی، کیونکہ اگر پورا سال، پورا رمضان اور آخری عشرے کی ہر رات میں بھی اگر شب قدر کی نیت سے عبادت کی جائے اور شب قدر مل جائے تو یہ سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے کہ چند راتیں عبادت کر کے ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا ہے۔ اب بتائیے اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے جس میں عبادت کا یہ مقام، یہ طرز، یہ آسانی، یہ سہولت اسلام کے علاوہ کسی اور نے عبادت کا ہمیں عطا فرمایا؟ دوسرے مذاہب میں تو سر پہ زخم لگاؤ، بھوکے پیاسے رہو، رہبانیت کرو، ہندوازم کے ہاں بھی، عیسائیت کے اندر بھی، یہودیت کے اندر بھی، بدھزم کے اندر بھی، اور نہ معلوم کتنے کتنے باطل مذاہب ہیں، وہاں تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے جنگلوں میں نکل جاؤ، کھانا پینا چھوڑ دو، تجارت حلال کمانا چھوڑ دو، شادی بیاہ چھوڑ دو، بیوی بچے سب کچھ چھوڑو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے۔ لیکن اسلام کی خوبصورت بیلنس تعلیمات کیا ہیں کہ تم سب کچھ چھوڑ کے اے سی والی مسجد میں آ جاؤ، یہاں تمہیں سحری بھی ملے گی، افطاری بھی ملے گی، سارے خاندان والے تمہاری خدمت بھی کریں گے، جب تم اٹھو گے تو ہر کوئی تمہیں مبارکباد بھی کہے گا، گویا کہ تم بخشے بخشائے لوٹ رہے ہو انشاءاللہ۔ یہاں تو پوری عزت کے ساتھ، راحت اور آسانی کے ساتھ عبادت کرو، اور شب قدر کی رات مل گئی تو ہزاروں مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے۔ تو جو اعتکاف کر کے نکل رہا ہے، مرد و عورت شب قدر لے کے نکل رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ انہوں نے صرف 10 دن کا اعتکاف کیا ہے، انہوں نے تو ہزاروں سال عبادت کا ثواب لے کے اللہ سے گارنٹی لے کے نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن اور رات کا نفلی اعتکاف کوئی اگر کر لیتا ہے تو اللہ اس کو آسمان و زمین کے فاصلے سے بڑی خندقوں سے 3 خندقوں کا فاصلہ رکھ کے اللہ اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ ایک دن کا اعتکاف، وہ بھی نفلی، اور یہ پورے عشرے کا اعتکاف۔ اس لیے ہم اعتکاف کی نیت فرمائیں، جہاں جہاں اعتکاف کرنا ہو SOPs کے ساتھ کریں، احتیاط کے ساتھ کریں، لیکن اعتکاف کی سنت کو ہم اس سے محروم نہ ہوں کہ اسلام کا نظام عبادت بڑا خوبصورت اور آسان نظام عبادت ہے۔